امام حسین کا سر جیسے ہی کاٹا جاتا ہے تو خیام سے بی بی زینب تڑپ اٹھتی ہے اور دوڑ کے میدان میں آتی ہے، امام حسین سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے اے شمر، یہ رسول کا نواسا ہے۔ شمر اور یزید کے دوسرے سپاہی بی بی زینب کو تازیانے مارتے ہیں، اور جیسے ہی بی بی زینب کی پھر سے جلتے ہوئے خیام پر نظر پڑے تو آپ خیام کی طرف جاتی ہیں اور ایک ایک بچے کو باہر نکالتی ہیں۔ فوج یزید خیام سے آل محمد کے سامان کو لوٹتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیبیوں کی چادروں کو کھینچتے ہیں، اور بی بی زینب تمام بیبیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنی دیر میں بی بی زینب دیکھے کہ بستر بیماری پہ جو سجاد سویا ہوا تھا وہ ابھی تک خیام سے باہر نہیں آیا۔ آپ پھر سے ایک جلے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں، امام سجاد کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے باہر آتی ہیں۔ امام سجاد بیماری کی حالت میں جیسے ہی مقتل گاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ، ہمارے خاندان کی قربانی کو قبول کرنا۔ بس وہاں لاش پامال ہونے کی تیاری کی جاتی ہے، اور یہاں بیبیاں بے وارث و مددگار ایک ایک لاش کو دیکھتی رہتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کی لاش جیسے جیسے پامال ہوتی جاتی، بی بی زینب زار و قطار رو کے رسول اللہ کو پکارتی اور کہتی یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے نواسے کا جسم پامال ہو رہا ہے۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے کہ جاؤ بیبیوں کے پاس جو جو سامان ہے وہ بھی لوٹ لو۔ تاریخ نے لکھا جس جس بی بی کے پاس جو چیز ہوتی ہے ظالم تازیانے مار کے چھین لیتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں شمر کی نگاہ امام حسین کی 4 سال کی بیٹی پہ پڑتی ہے۔ وہ ہنس کے کہتا ہے یہ وہی بیٹی ہے نا جس سے حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ بی بی سکینہ کہتی ہے ہاں۔ بس وہ بی بی سکینہ کے بالوں سے پکڑ کے ان کو تماچے مارتا ہے اور ان کی بالیاں کانوں سے کھینچ کے اتار دیتا ہے۔ بی بی سکینہ مقتل کی طرف جاتی ہے اور اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں پہ خود کو گرا دیتی ہے۔ بس سورج ڈھلنے لگتا ہے اور غریبوں کی شام آ جاتی ہے۔ اب بی بی زینب دیکھے کہ تمام بیبیاں مسلسل رو رہی ہیں۔ آپ سب کو دلاسا دے کے کہتی ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہو، اے آل محمد کی مستورات، تمہاری اس غربت کو شام غریباں کا نام دیا جائے گا، اور قیامت تک میرے نانا کے ماننے والے اس شام کو غریبوں کی شام کہہ کے منائیں گے۔ آؤ اکٹھا بیٹھتے ہیں۔ بس سب کو بی بی زینب ساتھ کرتی ہے اور ایک ایک بچے کو گنا جاتا ہے۔ بی بی زینب دیکھی کہ بی بی سکینہ یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ بی بی سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل گاہ پہنچتی ہیں۔ دیکھیں کہ بی بی سکینہ امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ آپ بی بی سکینہ سے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے سکینہ آؤ، سارے بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ بیٹھو۔ بی بی سکینہ اور تمام بچوں کو مستورات کو ساتھ کر کے بی بی زینب پہرا دیتی ہیں۔ بس بنت علی عباس کی طرح پہرا دے ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے سوار قریب آتا جاتا ہے۔ آپ دور سے آواز دیتی ہیں اے گھوڑے سوار، ہمارے خیام جل چکے ہیں، ہمارا سارا سامان لوٹ کے گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وہ گھوڑے سوار پھر بھی قریب آتا جاتا ہے۔ بی بی زینب عباس بن کے گھوڑے کی لگام سے پکڑ کے کہتی ہیں کیا تو نے سنا نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، یہاں پہ رسول اللہ کے بچے سوئے ہوئے ہیں۔ بس اتنی دیر میں وہ گھوڑے سوار اپنے چہرے سے نقاب اتارتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہے کہ ان کے بابا علی اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ بی بی زینب زار و قطار رو کے کہتی ہے اے میرے بابا، میں صبح سے لے کے اب تک آپ کو یاد کر رہی تھی، دیکھیں قاسم کو قتل کر دیا، ان کے جسم کو پامال کر دیا، میرے بچوں کو شہید کر دیا، علی اکبر کو برچھی مار دی، بابا ان ظالموں نے 6 ماہ کے لیے اصغر پہ بھی رحم نہ کیا، جناب عباس کو شہید کر دیا، میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی اپنی بیٹی کو دلاسا دے کے کہتے ہیں اے میری بیٹی، جب سے یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے میں تمہارے نانا اور تمہاری ماں ساتھ ساتھ ہیں۔ اے میری بیٹی، اس امتحان کے بغیر اللہ کا دین بچنا نہیں ہے۔ دیکھنا
تمہاری اس قربانی کے بعد قیامت تک کوئی بھی یزید دوسرا پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اللہ کے دین پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، تیرے نانا کی نبوت سے انکار نہیں کرے گا۔